दुआ और ज़यान सुबह सुबह निकले थे और इस्लामाबाद पहुंच गए थे। दुआ अभी भी सोच लो, फ्लैट है अपना और तुम हॉस्टल रुक रही हो। ज़यान शाह, हमें अच्छा लगता है खुद के लिए कुछ करना, प्लीज़ आप फिक्रमंद ना हो। वो एक अदा से कहती हमेशा की तरह ज़यान से अपनी बात मनवा लिया करती थी। अच्छा ठीक है, कोई भी मसला हो मुझे फ़ोन कर लेना, और हाँ, यूनिवर्सिटी के लिए मैं खुद पिक करूँगा और खुद ड्रॉप करूँगा, ओके। गाड़ी से दुआ का सामान निकालते वो उसे हिदायत दे रहा था। वो उसकी अपने लिए फ़िक्रमंदी को एंजॉय कर रही थी। हंस क्यों रही हो अब? ज़ायान ने बुरा मनाया था। आप बहुत वहमी हो गए हैं ज़ायान शाह, नज़दीक आकर वो बड़े प्यार से बोली थी। जो भी कह लो, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ अपना ख्याल रखना, वरना यहाँ से उठाकर ले जाना पड़ा तो ले जाऊँगा, और यकीनन आप ऐसा मौका आने नहीं देंगी। अब की बार ज़ायान भी मायनी खेजी से बोला तो वो हंस दी। ओके बॉस। दुआ ने सर पर हाथ रखते ओके का इशारा किया और अंदर की जानिब बढ़ गई। ऑफिस से कुछ पेपर्स फॉर्मेलिटी पूरी करता वो दुआ को अल्लाह हाफिज़ कहता बाहर निकला। गाड़ी में बैठता वो पुरसोच अंदाज में सर सीट के साथ लगा गया। सब समझते हैं मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने आता हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मैं पढ़ने नहीं बल्कि सोचें आगे बढ़ती कि फ़ोन कॉल ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। फारिस, आप खुद पर काबू रखें, हमने बुलाया है ना कबीर शाह को, हम बात करते हैं। फारिस को बेइंतहा गुस्से में देखकर दिलावर शाह उसे पुरसकून करने की नाकाम कोशिश करने लगे, जबकि वो तो सारी रात कांटों पर गुजार कर आया था, बल्कि सुबह का इंतज़ार करता। ज़यान के जाने के बाद सीधा दिलावर शाह के पास आया और उन्हें रात वाली सारी कहानी बताई। उसका बस नहीं चल रहा था कि अबरार शाह का कत्ल कर दे। तभी कबीर शाह अंदर दाखिल हुए। जी भाई साहब, आपने बुलाया? कबीर शाह यहाँ आए, बैठे। आपसे अबरार शाह के बारे में बात करनी है, बहुत तहम्मुल लेकिन सख्त लहजे में कहा गया। जी बोलें। कबीर शाह को फारिस के देखने का अंदाज ही कुछ गड़बड़ का एहसास करा रहा था। रात को अबरार शाह नशे में धुत घर में दाखिल हुए। क्या ये बात आप जानते हैं? दिलावर शाह के पूछने पर 1 मिनट के लिए खामोशी छा गई। भाई साहब, गुस्ताखी माफ़, जो उसके साथ हुआ है उसके बाद अपना गम हल्का करने के लिए उसने वो गलीज़ महलूल अपने अंदर उतारा होगा, जो बहुत गलत किया उसने। लेकिन वो भी क्या करता, ऐन मौके पर उसकी होने वाली बीवी को कोई और ले उड़े तो? क्या मतलब है आपकी इस बात का? फारिस शाह, जो तहम्मुल का मुजाहिरा करते खामोश सुन रहा था, उनकी आखिरी बात पर बरहम हुआ। कोई से क्या मुराद है आपकी? फारिस बेटा, दिलावर शाह ने रोकना चाहा। कोई नहीं हूँ मैं, उंगली उठाते वार्न किया। आंखें उसकी लाल अंगारा हो रही थी। इस घर, इस जायदाद, इस हवेली का बड़ा बेटा हूँ, समझे आप? फारिस, दिलावर शाह की धीमी आवाज़ आई। कबीर शाह को तो जैसे सांप सूंघ गया। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर इस घर में रहना है तो अपने बेटे को पट्टा डाल कर रखें, वरना मैंने आज तो लिहाज किया है, दोबारा नहीं करूँगा। शेर की तरह धाड़ते वो बोलकर बिना कुछ सुने वहाँ से जा चुका था। कबीर शाह अभी भी हैरत की मूरत बने खड़े थे। दिलावर शाह भी खामोशी से कबीर शाह को देखने लगे। आपका बेटा किस तरह से बात कर गया है, देखा आपने? कबीर शाह नम लहजे में बोले। कबीर, वो फारिस है, अफान नहीं। ये वो आतिश फिशां है कि यही दुआ करो कि वो कभी फटे ना, और अगर किसी की भी बहन या बेटी पे कोई मैली नज़र डालेगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। दिलावर शाह ने धीमे लेकिन मजबूत लहजे में कहा। फिर भी भाई साहब, फारिस को यूं बात नहीं करनी चाहिए थी। कबीर शाह का मूड सख्त खराब हुआ। बजाय फारिस पर तवज्जो देने के, अगर आप अपने बेटे को संभालें तो बात यहीं ख़त्म हो जाएगी, वरना फारिस वो तूफ़ान है जिसे हम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता। दिलावर शाह उन्हें कंधे पर थपकी देते बाहर निकले, लेकिन उन्हें वार्न करना नहीं भूले थे। आतिश फिशां तूफ़ान। एक लम्हे में उनके चेहरे पर एक मायनी खेज मुस्कान आई। बेटा, ध्यान रखा करो, इतनी सख्त चोट लगा ली, कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दिया करो। मारिया शाह ने परेशानी से ऐन का पाँव देखते हुए कहा। अम्मी जान, हम ठीक हैं, आप क्यों फिक्र कर रही हैं? ऐन मुस्कुराकर बोली। वो माँ को परेशान नहीं करना चाह रही थी। कैसे फिक्र ना करें, अब दुआ भी नहीं है, अब तो ज़्यादा फिक्र होगी ना, उनकी परेशानी से भरी आवाज़ सुनाई दी। तो पास बैठी दुर्दाना बेगम ने मुंह बनाकर फेरा था। छोटी बीबी, आपको छोटे साहब बुला रहे हैं। नूरा ने आकर मारिया शाह से कहा तो वो सरस बात में हिलाती उठी। रूम में दाखिल हुई तो दिलावर शाह और अलमास बेगम भी वहीं मौजूद थे। अल्लाह अल्लाह, आज तो ईद ही हो गई। मारिया शाह मुस्कुराई। आओ मारिया, यहाँ बैठो। अलमास बेगम ने उन्हें अपने पास बैठने का कहा। सब ठीक है ना? मारिया शाह को कुछ गड़बड़ लगी तो आज फारिस शाह के बताई हुई बात को मुख्तसरन मारिया शाह के गोश गुजार किया उन्होंने। हम बता नहीं सकते कि फारिस का गुस्सा कितना सख्त था
اور آپ کو یہ بھی بتا دیں وہ ہمیں یہاں تک کہہ کر گئے ہیں کہ ہم انہیں اس حویلی سے الگ کر دیں، جو تاحال ممکن نہیں۔ دلاور شاہ نے سوچتے ہوئے کہا، پھر کیا کریں؟ ماریا شاہ بھی پریشان ہوئی۔ اس سب کا اب ایک ہی حل نکالا ہے ہم نے۔ فراز شاہ نے ہاتھوں میں ہاتھ لیا تو ماریا شاہ نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ عین اب فارس کی امانت ہے، بہتر ہے کہ اس کے حوالے کر دیں، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ فراز شاہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولے تو ماریا شاہ سوچ میں پڑ گئیں۔ ماریا، ہم چاہتے ہیں کہ عین کی رخصتی دے دو تم ہمیں، الماس بیگم نے دھیرج اور محبت سے کہا تو ماریا شاہ کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ بھابھی، عین مجھ سے زیادہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کا اس پر سب سے زیادہ حق ہے۔ ہاتھ تھامے ماریا شاہ نے بھی اپنی رضامندی دے دی تو دلاور شاہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بات زیادہ بگڑے اور کچھ بھی کسی کے ساتھ برا ہو یا کوئی اور نقصان پہنچائے کوئی کسی کو۔ فارس کے غصے کو کنٹرول کرنا ان کے بس میں نہیں تھا، وہ شروع سے ہی ایسا تھا، انتہا پسند۔ یہ فیصلہ انہوں نے فارس کی بھلائی کے لیے کیا تھا اور پھر انہوں نے مل کر یہ طے کیا کہ اسی جمعہ کو زیان اور دعا کے آ جانے پر گھر میں ہی سادگی سے رخصتی بھی کر دیں۔ عفان کے جانے کے بعد کسی کا بھی دل نہیں تھا کہ دھوم دھام سے شادی کریں۔ ہاں، ایک سنت ہے نکاح کے بعد رخصتی کی، وہ اب ادا کرنی تھی اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے انہیں۔ پوری کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی، سب کی نظریں آنے والے پر تھیں۔ دعا کی نظریں بھی اس طرف ایسی اٹھیں کہ پلکیں جھپکانا بھول گئی وہ۔ اسے یقین نہ آیا کہ پروفیسر شاہ اور کوئی نہیں، اس کا اپنا ہسبینڈ زیان شاہ ہے۔ ساری کلاس ایک ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ چشمہ لگائے، فائل ہاتھ میں تھامے، بلیک 3 پیس سوٹ میں ڈائز پر موجود تھا، ایک طائرانہ نظر سب پر ڈالی جس میں اس کی بیوی دعا زیان شاہ بھی تھی، اور سلام دعا کے بعد فوراً ہی دعا کو کھڑے ہونے کا اشارہ بھی کیا جو وہ ابھی تک گمسم بیٹھی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ کیا کرے۔ اے یو، اسٹینڈ اپ، سر نے تمہیں کھڑے ہونے کا کہا ہے۔ ساتھ بیٹھی لڑکی نے کونی مارا اور دھیمے لہجے میں کہا تو دعا اسے دیکھتی کھڑی ہوئی۔ یس، ٹیل می واٹس یور نیم؟ زیان شاہ نے بہت سنجیدگی سے پوچھا۔ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ دعا کے منہ سے نکلے الفاظ نے سب کو گردن موڑ کر اسے دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ سب مجھے؟ دعا نے سوالیہ انداز میں کلاس سے پوچھا اور اپنا رخ زیان شاہ کی طرف موڑا۔ آپ میرا نام نہیں جانتے؟ تیکھے تیور سے پوچھا گیا۔ مس whoever you are, sit down. زیان نے دانت پیستے غصے سے کہا۔ غصہ کیوں ہو رہے ہیں سر؟ دعا نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ پورا نام جاننا چاہیں گے یا سر نیم بتا کر ہی فارغ ہو جاؤں؟ یا صرف سر نیم ہی بتا دوں آپ کو؟ دھمکی دینے والے انداز میں اس نے پوچھا۔ پوری کلاس ان کی نوک جھونک انجوائے کر رہی تھی۔ سیٹ ڈاؤن۔ زیان کے ماتھے پر تیوری پڑی اور غصہ ضبط کرتے وہ بولا۔ دعا منہ بناتی چپ چاپ بیٹھ گئی۔ زیان اپنا لیکچر شروع کر چکا تھا جبکہ دعا کی نظریں زیان کے اوپر سے ایک منٹ کے لیے نہیں ہٹی۔ زیان کو ایک لمحے کو گمان ہوا کہ اس نے پلک بھی نہیں جھپکی۔ اپنا لیکچر فنش کرتے وہ اللہ حافظ کہتا کلاس سے باہر نکلا تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ اوف، شکر ہے ان کا پیریڈ ختم ہوا، ساتھ بیٹھی لڑکی نے کہا، اور پھر خاموش بیٹھی دعا کا سر سے پاؤں تک جائزہ لیا۔ لیکن کمال ہی کر دیا یار، آج تم نے کیا سنا دی سر کو؟ اس نے داد دی۔ دعا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی۔ ویسے یار کیا ہی ایٹیٹیوڈ ہے تمہارا بھی۔ جواب نہیں۔ وہ پھر سے تعریف کرتے بولی۔ یہ کمپلیمنٹ تھا یا طنز؟ دعا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ارے یار تعریف ہے یہ۔ بائی دا وے I'm عیشا فرام جی کے، اینڈ یو؟ عیشا نے ہاتھ بڑھایا جسے تھوڑی دیر دعا نے دیکھا اور پھر تھام لیا۔ دعا۔ دعا نے مکمل تعارف کروانا مناسب نہیں سمجھا۔ بہت اچھا لگا تم سے مل کر۔ دعا نے مسکرا کر اپنی کتابیں اٹھائیں اور باہر کی جانب بڑھی۔ ایک ہمارے یہ پروفیسر ہیں، قسم سے پوری یونیورسٹی کی لڑکیوں کا کرش ہے یہ بندہ، اور سر فہرست وہ میڈم پروین ہے۔ عیشا کی بات پر ایک لمحے کو اس کے چلتے قدم تھمے تھے۔ کون میڈم پروین؟ کان کھڑے ہوئے۔ ہائے تم نہیں جانتی؟ او ہاں، تم تو نیو ہو نا یہاں، کیسے پتا ہوگا؟ چلو آؤ تمہیں ملواؤں۔ پروفیسر شاہ کی دیوانی وہ دعا کا ہاتھ تھامے اسے کینٹین لے گئی۔ وہ خط کھولے بیٹھا تھا، اس کا ایک ایک لفظ اسے ازبر ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا کہ عفان ایک گناہ والی موت کو گلے لگا سکتا ہے۔ اس کا بھائی اتنا بزدل نہیں تھا، اور اس خط کی کیا حقیقت تھی وہ اب نور العین سے ہی پتہ چلنا تھی۔ آئی سویئر نور، اگر تم اس سب کی قصوروار ہوئی دھن آئی ول کل یو۔ غصے سے کہتا اس نے خط کو واپس ڈائری میں رکھا تھا۔ جو حالات چل رہے تھے اس میں اس کا یقین ڈگمگا گیا تھا۔ نور یا تو واقعی بہت معصوم تھی یا بننے کی کوشش کر رہی تھی۔
नूर या तो वाकई बहुत मासूम थी या बनने की कोशिश कर रही थी। इन सब में वो अबरार शाह, वो कब से दीवाना होने लगा नूर का, यही बात फारिस को खटक रही थी। वो गैलरी में जा खड़ा हुआ, नज़र बेख्तियार नूर के रूम की तरफ उठी। आज वो वहाँ नहीं थी। फारिस का दिल उदास हुआ, लेकिन फिर वापस अंदर आ गया। जानता था उसे चोट आई है पाँव पर, वरना वो गैलरी में ज़रूर आती है। दरवाजे पर नॉक हुई। नूरा खाने का पैगाम लेकर आई थी। आता हूँ, संजीदगी से कहता वो लॉकर बंद करने लगा। एक ना एक दिन ये राज भी खुल जाएगा। फारिस लॉकर लॉक करता हुआ नीचे की जानिब बढ़ा कि उसके निकलते ही एक ह्योला अंदर दाखिल हुआ और बहुत एहतियात से फारिस के लॉक की तरफ बढ़ा, लेकिन लॉकर लॉक्ड था। उसकी की आने वाला सोच में पड़ गया। दराजों में चेक किया लेकिन ना मिली। लब भींचे वो ह्योला उसी खामोशी से बाहर निकल गया। वो देखो मेकअप किट। ईशा ने उसे मैम परवीन का दीदार कराया। तितली की तरह प्रोफेसर शाह के गिर्द मंडलाती रहती हैं, लेकिन मजाल है मिस्टर एटीट्यूड एक भी नज़र उस पर डाले। दुआ नज़र फेर कर बाहर निकली। तुम कहाँ चली? ईशा ने रोका था। कुछ काम है, लाइब्रेरी तक जा रही हूँ। अरे रुको तो, कुछ खा लेते हैं, फिर एक साथ चलते हैं। ईशा ने रोकना चाहा। नो, मुझे भूख नहीं है, यू कैरी ऑन। दुआ सहूलत से इनकार करती वहाँ से लाइब्रेरी की जानिब बढ़ी, जबकि दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ज़ायान शाह था। अपने ख्यालों में गुम वो जा रही थी कि किसी ने बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो तवाज़ुन बरकरार न रख पाई और खींचती चली गई। एक बड़े दरख्त के पीछे वो उसे लिए तकरीबन छुप सा गया था। सामने दुश्मने जान पर नज़र पड़ी तो गुस्सा आवद आया और मुंह फेर लिया, जो उसकी नाराज़गी का खुला इजहार था। मुंह क्यों बनाया हुआ है? ज़ायान ने बहुत प्यार से पूछा। आपसे मतलब मिस्टर शाह? ओह नो, मिस्टर प्रोफेसर शाह साहब। दुआ ने तंज किया तो ज़ायान शाह के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। मेरी दुनिया खफा हो गई। ज़ायान ने प्यार भरी नज़र डालते हुए कहा तो उसने मज़ीद मुंह बनाया। आप बहुत बड़े झूठे हैं मिस्टर शाह। दुआ नाराज़गी में उसे मिस्टर शाह ही कहकर पुकारती थी। बिल्कुल नहीं, छुपा रुस्तम हूँ। उसे खुद से करीब करते एक आंख विंक करते हुए वो बोला था। दुआ के दिल की धड़कन तेज हुई और उसने अपना हाथ छुड़वाया। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। शिकवा कुना नज़रों से देखती वो मुंह मोड़ गई। शाम को आऊँ लेने? फिर सब कुछ बताऊंगा डिटेल में। उम्मीद करता हूँ ये राज राज ही रहेगा। कान में सरगोशी करते वो मुड़ा। कौन सा राज? अनजान बनते पूछा गया। वो भी शाम को आकर बताऊंगा। मजीद कान के करीब होते धीमे से कहता। वो उसके कान पर अपना लम्स छोड़ गया तो दुआ अंदर तक कांपी। वो जा चुका था। मिस्टर ज़ायान शाह। जेरे लब उसने नरोठेपन से नाम लिया था। सभी डाइनिंग टेबल पर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। ऐन वहाँ उनमें नहीं थी। पाँव की चोट की वजह से वो अपने रूम में बैठी रहती। मारिया शाह ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचा दिया था। फारिस की नज़र अबरार शाह पर पड़ी, जो मुंह नीचे किए खाना खाने में मसरूफ था। फारिस के माथे पर तेवरी चढ़ी थी, लेकिन लब भींचे खामोश। सभी डाइनिंग टेबल पर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ थे। ऐन वहाँ उनमें नहीं थी। पाँव की चोट की वजह से वो अपने रूम में बैठी रहती। मारिया शाह ने उसका खाना उसके रूम में ही पहुंचा दिया था। फारिस की नज़र अबरार शाह पर पड़ी, जो मुंह नीचे किए खाना खाने में मसरूफ था। फारिस के माथे पर तेवरी चढ़ी, लेकिन लब भींचे खामोशी से वो डाइनिंग टेबल पर बैठा रहा। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। खाने के इख्तिताम पर दिलावर शाह ने सबको मुखातिब किया तो सभी उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। हमने फैसला किया है कि इस जुमा को नूरुलैन की रुखसती कर दी जाए। ये बात तो अबरार शाह पर पहाड़ बनकर टूटी। वो कुछ कहने लगा कि साथ बैठे बाप कबीर शाह ने रोक दिया। उम्मीद करता हूँ सब साथ देंगे, क्योंकि सब ने मिलकर ही करना है ये सब कुछ। दिलावर शाह ने बावर करवाया। जी भाई साहब, अल्लाह नूरुलैन के नसीब अच्छे करे। कबीर शाह ने सोचते हुए अटकते बोला था। फारिस की तेज नज़रों से वो दोनों बाप बेटा ज़्यादा देर छुप नहीं सकते थे। अबरार झटके से उठा, गहरे सांस लिए, एक शिकवा कुना नज़र बाप पर डाली और वहाँ से वॉक आउट कर गया। दिलावर शाह ने आगे बढ़कर बेटे को गले लगाया। अब तो खुश है ना हमारा बेटा? प्यार से पूछा तो फारिस जेरे लब मुस्कुराया। वो बहुत ही कम मुस्कुराता था। उसकी मुस्कुराहट बहुत अलग सी थी। दिलावर शाह उसे मुस्कुराता देखकर फिर से गले लगा गए उसे। कहीं दिमाग के कोने में अफान आज भी जिंदा था। वो अफान को फारिस में ही तलाश करते। नहीं चाहते थे कि जो अफान ने किया अपने साथ, ऐसा कदम कोई और औलाद उठाए। इसलिए बरवक्त फैसला लेकर उन्होंने फारिस को मुतमईन किया था। अलमास बेगम और मारिया शाह ने भी दुआएं दी, जबकि दुर्दाना शाह भी नामहसूस अंदाज में वहाँ से उठ गए। मुबारक हो फारिस, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह आपसे सब खैर खैरियत से करेगा सब काम। कबीर शाह मुबारक देता साथ तंज भी कर गया। सब ने एक नज़र उन्हें देखा। इरादे जिन के पुख्ता हूँ।
نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ فارس نے بڑے ہی کسی انداز سے شعر پڑھا تو کبیر شاہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، جبکہ فارس ابھی بھی ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کو نظر نہیں جھپکی تھی اس نے۔ وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئے تو فارس سر جھٹک کر ماں کی طرف بڑھا۔ ابرار اپنے کمرے میں آتے ہی کمرے کی ہر چیز تہس نہس کر رہا تھا۔ نہیں، نہیں ہو سکتی یہ شادی، نہیں ہو سکتی وہ کسی اور کی، وہ صرف میری ہے، کہتے ساتھ ہی وہ سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ چکا تھا۔ دردانہ بیگم اندر داخل ہوئی اور آگے بڑھ کر بیٹے کو سنبھالنا چاہا جو آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ میرے بچے، کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی، اس لڑکی کی خاطر منہ دیکھو کتنا بگاڑ لیا ہے اپنا۔ دردانہ بیگم کو اس کے چہرے کا بگڑا نقشہ دیکھ کر صبح سے غصہ آیا ہوا تھا۔ انہیں سچ نہیں پتا تھا، انہیں لگا کہ وہ باہر مار پیٹ کر کے آیا ہے۔ چھوڑے مجھے، پہلے خود کو چھڑوایا، پھر واپس ماں کی جانب آیا اور ان کے ہاتھ تھام لیے۔ امی مجھے عین چاہیے۔ ان کا جوان جہان بیٹا ٹوٹ کر بکھر رہا تھا، وہ خود بھی رو دی۔ کبیر شاہ اندر آئے اور روم کو لاک کیا۔ آپ سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دو گے، کب عقل آئے گی آپ لوگوں کو؟ کبیر شاہ نے بیٹے کو ڈپٹا۔ بابا وہ مجھے چاہیے، ورنہ میں کچھ بھی کر گزروں گا۔ وہ دیوانہ وار رویا تھا۔ بیٹے کا رونا دیکھ کر دردانہ شاہ بھی رو دی۔ وہ آپ کی ہی ہے، آپ کو ہی ملے گی، اپنے باپ پر بھروسہ کرو۔ کبیر شاہ نے سختی سے اس کو جھنجھوڑتے ہوئے باور کروایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے۔ فارس شاہ خود کو بہت چالاک سمجھتا ہے، لیکن سب چالاکی اس کی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ بس انتظار کرو، جمعہ آنے میں ابھی 2 دن ہے، اتنی جلدی ہمت مت ہارو۔ کبیر شاہ نے شاطرانہ انداز میں کہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں وہ، لیکن ان کے ارادے کافی خطرناک دکھ رہے تھے۔ شام کو زیان دعا کو فلیٹ پر لے آیا تھا۔ سارے رستہ دعا نے چہرہ پھیرے رکھا تھا۔ دعا دروازہ کھولو۔ زیان اندر آیا تو اسے کہیں بھی دعا نظر نہ آئی۔ آنکھیں مونتے اپنا غصہ کنٹرول کرتے وہ اس روم کی جانب بڑھا جو لاک تھا اور اسے پکارا، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ دعا اوپن دا ڈور، زیان نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ یوں روٹ کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، دروازہ کھولو ورنہ۔ زیان نے دھمکی دی لیکن جواب ندار۔ زیان کو فکر ہوئی، فوراً دوسرے روم میں گیا اور کبرڈ سے کیز نکال لایا۔ اس کے سامنے عفان کا چہرہ لہرایا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اب مزید کسی کو نہیں کھو سکتا تھا۔ کیز سے دروازہ کھولتے اس کے ہاتھ لرزے اور دروازہ کھلا۔ فوراً اندر داخل ہوا۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو وہ سامنے بیڈ کے پاس بیٹھی آنسو بہاتی نظر آئی۔ اس کا دھیان اس پر نہیں تھا۔ اسے صحیح سلامت دیکھ کر زیان نے گہرا سانس لیتے آنکھیں ایک لمحے کے لیے موندی تھی اور اگلے پل غصے سے اس کی طرف بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ سے نیچے کھڑا کیا۔ وہ جو مزے سے رونے کا شغل فرما رہی تھی، زیان کے کھینچ کر کھڑا کرنے پر بری طرح چونکی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کتنی دیر سے کہہ رہا ہوں دروازہ کھولو، سنائی نہیں دیا کیا؟ جارحانہ تیور دیکھتے دعا کے خاموشی سے آنسو بہے۔ اپنے بازو کو چھڑانا چاہا لیکن پکڑ اور سخت ہوئی۔ آئندہ اگر اس طرح کیا نا، then I swear میں کیا کروں گا تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ ڈیم! زیان نے اسے چھوڑا اور سائڈ پر ہوتا بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنا غصہ کنٹرول کرنے لگا۔ دعا کو اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی، شاید کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ مجھے زیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دعا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ دھیرے سے چلتی اس کے پاس آئی، اس کا بازو پکڑنا چاہا لیکن زیان نے جھٹکے سے اپنے بازو کو چھڑوایا۔ آنسو پھر بہنے کو تیار تھے۔ دعا پھر سے بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ زیان نے پھر سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا، لیکن اب کی بار نرمی تھی، لیکن اس کی طرف دیکھا بھی نہ۔ وہ بچپن سے ایسی ہی تھی، اپنی غلطی ہوتی تو آ کر اس کا بازو پکڑتی اور کھینچتی تھی، منہ سے کبھی کچھ نہیں بولتی۔ خاموش بہتے آنسوؤں سے ایک بار پھر زیان کا بازو پکڑا۔ اب کی بار وہ جھٹک نہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے اس کے سامنے آئی۔ زیان اسے دیکھنے سے باز ہی تھا۔ وہ جانتا تھا اس کے آنسو اسے کمزور کر دیں گے اور پھر وہ دوبارہ ایسا ہی کرے گی، لیکن ابھی نہ سمجھایا اور ایکشن نہ لیا تو اسے پتا تھا ساری زندگی وہ ایسا ہی کرے گی، دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے گی، جو زیان بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سوری، بالآخر روتے ہوئے بولی۔ یہی ایک لمحہ زیان کو پگھلا گیا۔ اسے دیکھتے پیار سے آنسو صاف کیے اور خود سے لگا لیا۔ دعا، آئندہ ایسا بھول کے بھی مت کرنا۔ زین کا لہجہ بھی نم ہوا۔ کبھی نہیں کروں گی، لیکن آپ بھی وعدہ کریں مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے۔ سر اٹھا کر بچوں کی طرح کہتی وہ زیان کو اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ نہیں ڈانٹوں گا۔ زین نے اسے خود سے لگایا تو وہ مسکرا دی۔ آپ پروفیسر ہو، یہ بات کیوں چھپائی آپ نے؟ اب کی بار بہت آرام اور نارمل انداز سے پوچھا۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ زیان نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا تھا۔
یہ بات گھر میں کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے۔ زایان اب کے سنجیدگی سے بولا، لیکن کیوں وول جی؟ وقت آنے پر بتا دوں گا، بس یہ جان لو کہ یہ ہمارا سیکریٹ ہے، ہسبینڈ اینڈ وائف کا سیکریٹ۔ زایان نے اسے اعتماد میں لیا۔ اوکے۔ دعا نے اس بات میں سر ہلایا، اور یونیورسٹی میں یہ نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہسبینڈ وائف ہیں۔ کیوں؟ وہ جو دوبارہ اس کے سینے پر سر رکھنے لگی تھی، اس کی بات پر فوراً سر اٹھاتے جارحانہ تیور لیے بولی، یہ بھی سیکریٹ ہے۔ کان میں سرگوشی ہوئی۔ دعا اسے نظروں کے ذریعے جانچنے لگی۔ کہیں آپ کوئی ایجنٹ؟ شش، یہ راز وطن کی امانت ہوتے ہیں دعا، امید کرتا ہوں مزید کچھ نہیں پوچھو گی۔ زایان نے اسے قریب کرتے کان میں سرگوشی کی۔ زایان کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ پکا محب وطن ہے۔ دعا کی آنکھیں پھر سے جھلملا اٹھیں۔ اسے اپنے شوہر پر بہت فخر ہوا تھا۔ اب اسے یاد آیا کیوں جب بھی زایان اس سے ملتا تو چہرہ ڈھانپنے والی کیپ پہنتا تھا، اور ایک دو بار وہ پوچھ بھی چکی تھی، لیکن وہ ٹال گیا۔ یہاں تک کہ آج نہ ہی اس نے اسے یونیورسٹی چھوڑا اور نہ ہی اسے یونیورسٹی لینے آیا، البتہ ڈرائیور اور گاڑی بھیج دی، اور اس بات نے بھی دعا کو زیادہ غصہ دلایا تھا، اور آج خود سے شرمندگی ہوئی جو اپنے شوہر کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ وہ آئس کریم کھانے چلیں؟ زایان نے اس کا دھیان بٹایا، ورنہ وہ جانتا تھا وہ اس کی بات کے زیر اثر ہی رہے گی۔ آپ لے کر جائیں گے؟ دعا نے حیرت سے پوچھا۔ زایان نے گھڑی پر ٹائم دیکھا تو رات کے 8 بج رہے تھے۔ اپنا مخصوص ماسک پہنا اور اسے لیے باہر گیراج میں آیا اور اپنی ہیوی بائک نکالی۔ زایان، میں کیسے بیٹھوں گی اس پر؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ دعا تھوڑا گھبرائی تھی ہیوی بائک پر بیٹھنے سے۔ ایسے ہی ڈر لگتا ہے؟ زایان شاہ کی بیوی ہو، چلو بیٹھو۔ زایان نے خود ہیلمٹ پہنا اور اسے بھی دیا۔ مجھے آئس کریم نہیں کھانی۔ دعا ابھی بھی گھبرا رہی تھی۔ ایک گڈ نیوز ہے، زایان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ دعا کی جلدی میں زبان پھسلی تو زایان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ بیوی اگر موقع فراہم کرے گی تو وہ بھی بن جائیں گے۔ زایان کی معنی خیز بات دعا سن کر بلش کرنے لگی اور خاموشی سے ہیلمٹ پہنتی اس کی بائک پر بیٹھی۔ دعا، کس کے پکڑو۔ زایان نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا اور بائک سٹارٹ کی۔ گیراج سے باہر نکالتے بائک ہواؤں سے باتیں کرنے لگی۔ جتنی دیر وہ بائک پر رہے دعا نے سانس روکے رکھی تھی۔ ایک آئس کریم شاپ کی بیک سائڈ پر اس نے بائک روکی اور بت بنی دعا کو دیکھا۔ ہوش میں آ جاؤ دعا۔ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجاتا وہ آئس کریم لینے شاپ پر گیا اور 2 منٹ میں ہی واپس لوٹ آیا۔ اب گڈ نیوز کا بتا رہے تھے۔ آئس کریم کا بائٹ لیتے بولی۔ زایان پھر سے مسکرایا۔ مما کا فون آیا تھا۔ اس جمعہ کو عین بھابھی اور فارس بھائی کی شادی ہے۔ واٹ؟ کیا واقعی؟ دعا اونچی آواز میں بولی۔ آہستہ یار۔ زایان نے کان پر ہاتھ مارا۔ نہیں، میں مطلب آپی کی رخصتی۔ دعا سے خوشی سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ جی جی جی، وہی کہا میں نے۔ اوہ، جمعہ تو 2 دن بعد ہے اور ہم یہاں ہیں، ہم کب جائیں گے؟ دعا کو جانے کی جلدی ہوئی تھی اب۔ مسز دعا، زایان آپ کو آئے ہوئے ابھی دن ہی کیا ہوئے ہیں کہ آپ واپس جانے کی بات کر رہی ہیں؟ زایان نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ زایان شاہ، کوئی بات نہیں، پروفیسر جان پہچان والے بندے ہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔